کسی کا نام تو ماتم ہے، کسی عضو کو تکلیف پہنچ جائے، اتنا رویا جائے، تو قرآن میں یعقوب کا ماتم، یعقوب کا رونا، حتیٰ کہ جناب یوسف، اس میں یوسف کا مطلب عبرانی میں اللہ کی طرف سے تحفے کو یوسف کہتے ہیں۔ عربی میں برادران اہل سنت کے کچھ علماء نے بھی جو لغت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ یوسف کا لفظ دکھ اور غم سے مشتق ہے، اسفا، اور دوسرا اسیف، کیونکہ یوسف کی زندگی میں غم بھی تھا اور یوسف کے سبب غم تھا۔ یوسف خود بھی غم میں رہے، یعقوب بھی غم میں رہے، تو اللہ جب اپنی حجتوں کے کچھ نام عطا کرتا ہے تو ان ناموں میں کچھ راز ہوتے ہیں، ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ یوسف چونکہ غم سے منسوب رہے، اس لیے اسفا سے یوسف، اور اسیف کیونکہ یوسف نے غلام بھی بننا تھا تو اسیف کہتے ہیں عربی میں غلام کو۔ تو دونوں لفظوں کا تعلق رکھا اس میں یوسف میں، عبرانی میں اسے تحفہ کہا گیا، عربی میں اسے حضرت یوسف کے اسم کو ان معانی میں بھی کہ جس کا تعلق ہی غم اور تأسف سے ہو، اس لیے یہ لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی معروف ہے، تأسف سے ہے یوسف۔ صلوات بر محمد والے۔ تو اللہ تو اپنے نبیوں کے نام تک عزاداری پہ رکھتا ہے۔ نوح کا نام عزاداری سے، یوسف کا نام عزاداری سے، یعقوب کا گریہ عزاداری۔ ہاں بھائی، آپ پوچھتے ہیں یہ تبرکات کیوں ہوتے ہیں، یہ تعزیہ کیوں ہوتا ہے؟ تو بتائیے کہ آپ کیا قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن کافی ہے نا آپ کو؟ تو جا کے پڑھیے۔ دعائیں جب قبول نہیں ہوتی تھی، جنگیں جب فتح نہیں ہوتی تھی، تو ایک تابوت اٹھا کے لایا جاتا تھا جس کا نام تھا تابوت سکینہ۔ تابوت رکھ کے قومیں جنگیں فتح کرتی تھیں۔ تو اگر وہ تابوت انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات کا ہو تو قرآن اس کو لائق تعریف بنا دے، اور اگر محمد کی اولاد کا ہو اگر اس تابوت میں تبرکات آل محمد ہوں تو اس تابوت کی برکت اور اس تابوت کا فیض کتنا بڑا ہوگا۔ تو اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کا تابوت قرآن